توہین عدالت کیس میں وزیراعظم آزاد کشمیر نااہل، مظفر آباد ہائی کورٹ کا الیاس تنویر کی معافی قبول کرنے سے انکار، عدالت برخاست ہونے تک سزا۔ الیاس تنویر عوامی عہدے کے لیے اہل نہیں رہے، عدالتی حکم پر الیکشن کمیشن نے الیاس تنویر کو ڈی سیٹ کر دیا۔ تقریر میں دھمکی آمیز لہجے پر آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے تنویر الیاس کو 2 ہفتے میں تحریری جواب دینے کی مہلت دے دی۔ سپریم کورٹ کے تمام ججوں کو آئین کی گولڈن جبلی کی تقریب میں شرکت کی دعوت دی گئی تھی۔ یقین دہانی کرائی گئی تھی تقریب میں آئین پر بات ہوگی۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی وضاحت، سیاستدانوں کے درمیان بیٹھنے پر تنقید بھی حیران کن قرار، بولے عدلیہ کے ایک فرد کی عزت افزائی کے لیے مجھے درمیان میں بٹھایا گیا، میں نے بیٹھنے کے لیے خود وہ جگہ نہیں چنی۔ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود پنجاب میں انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے نہ مل سکے۔ الیکشن کمیشن نے فنڈز کی عدم فراہمی سے متعلق رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی۔ الیکشن کمیشن کے عملے نے سربہ مہر رپورٹ رجسٹرار آفس میں جمع کرائی۔ اٹارنی جنرل نے منصور عثمان بولے عدلیہ سے کوئی لڑائی نہیں، وزیر اعظم اور چیف جسٹس کی ملاقات سے متعلق سوال کا جواب دینے سے گریز۔ آئین پاکستان کی گولڈن جوبلی جو کہ پارلیمنٹ ہاؤس میں منائی جا رہی تھی، کسی سیاسی محفل میں نہیں۔ پارلیمنٹ ہاؤس ایک آئینی ادارہ ہے، اس سے مقدس ادارہ اور کوئی پاکستان میں نہیں، یہ بھی میں بتا دوں۔ اس اگر تقریب میں جسٹس قاضی فائز صاحب آئے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فخر کی بات تھی۔ پھر میں کہوں گا کہ بھارت اور اسرائیل کے کہنے پہ پاکستان کے تمام آئینی اداروں کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، ہمارے کچھ اداروں کے خلاف کی، اور پھر کل جسٹس صاحب کے خلاف ایک پوری کیمپین سوشل میڈیا پہ چلائی گئی۔ جسٹس فائز کے خلاف مہم اسرائیل و بھارت کے کہنے پر چلائی گئی۔ کل پاکستان میں آئین کو مقدس سمجھنے والوں کا دن تھا۔ وزیر اطلاع سندھ شرجیل نام میمن کی کراچی پریس کلب میں میڈیا سے گفتگو، کہا ساقب نثار عمران خان سے ان کے دفتر میں ملاقاتیں کرتے رہے۔ پارلیمنٹ سب سے مقدس ادارہ ہے، عارف الوی کا کردار متنازع ہے، وہ صدر نہیں پی ٹی آئی کارکن کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے پارلیمنٹ جا کر جانبداری کا مظاہرہ کیا۔ پی ٹی آئی وکلا تنظیموں سے مل کر لاہے عمل بنائے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری کا اعلان، کہا کل پارلیمان میں سپریم کورٹ کی بے توقیری کی گئی۔ عدالتی حکم کے خلاف قرارداد میں 8 اراکین کے دستخط جعلی ہونے کا بھی دعویٰ، بولے امید ہے شہباز شریف آزاد کشمیر ہائی کورٹ کے فیصلے سے سبق حاصل کریں گے۔ حکومتی قرارداد پر کوئی دستخط جعلی نہیں تھا، جعلی دستخط تو عمران خان کے پکڑے گئے تھے۔ عطا تارڑ کا فواد چودھری کو جواب، کہا پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، عدلیہ اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کر سکتی۔ مشترکہ اجلاس نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کو کثرت رائے سے منظور کر لیا۔ صدر پاکستان اب اگر 10 دن میں بل کی منظوری نہیں دیں گے تو وہ خود ہی قانون بن جائے گا۔ پورے ملک میں عام انتخابات ایک ساتھ اکتوبر میں ہوں گے۔ پنجاب میں پہلے الیکشن سے عام انتخابات متاثر ہوں گے۔ وزیر توانائی خرم دستگیر کی اسلام آباد میں پریس کانفرنس، کا آئین کے مطابق مردم شماری کے بعد پہلے نئی حلقہ بندیاں اور پھر انتخابات ہوں گے۔ آئینی بحران کے حل کے لیے سپریم کورٹ فل کورٹ تشکیل دے، تمام ججز اجتماعی دانش سے مسائل کا حل نکالیں۔ رشتہ داری جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے نا اسٹیبلش کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ نہیں کرنا چاہیں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے نیشنل ڈائیلاگ کی تجویز دے دی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ڈائیلاگ میں سیاسی پارٹیاں ہی نہیں، اسٹیبلشمنٹ اور میڈیا کے نمائندوں کو بھی شامل کرنا ہوگا۔ ٹی ٹی پی رہنماؤں کی دوبارہ آبادکاری ناکام ہو چکی ہے۔ کے پی کے لوگ طالبان کے ساتھ رہنے کو تیار نہیں۔ عمران کے موقف میں تبدیلی آتی رہتی ہے، وہ امریکہ پر سازش کے الزام سے آئی جی پنجاب تک پہنچ گئے۔ خیبر پختونخوا میں الیکشن کی تاریخ کے لیے پی ٹی آئی نے پشاور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کر دی۔ عدالت گورنر
کے پی کو فوری الیکشن کی تاریخ دینے کا حکم دے۔ اسپیکر مشتاق غنی کی استدعا، کہا آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشن ضروری ہے، حکومت ہیلے بہانوں کے ذریعے الیکشن ملتوی کر رہی ہے۔ نگراں وزیر اعلیٰ کے پی خود ہی عہدہ چھوڑ دیں، ہم ورنہ ریفرنس لائیں گے۔ شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کو 1 سال ہو گیا۔ سوشل میڈیا پر بیان میں وزیر اعظم نے کہا ہے یہ بہت مشکلات کا وقت رہا ہے۔ عمران کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک غیر معمولی تھی کیونکہ تمام سیاسی قوتیں آئینی ذرائع سے ووٹ دینے کے لیے اکٹھی ہوئی۔ 22 اپریل کے بعد مفاہمت اور تعاون نئی سیاست کا نشان بنے۔ اتحادی حکومت ملک کی تعمیر نو میں مصروف ہے۔ IMF نے ورلڈ اکنامک آؤٹ لک رپورٹ پیش کر دی۔ پاکستان میں آئندہ مالی سال ملکی معاشی صورتحال میں بہتری کی پیش گوئی۔ پاکستان میں مہنگائی مقررہ ہدف سے زیادہ اور گروتھ کم رہے گی۔ آئندہ مالی سال GDP گروتھ 3.5% اور مہنگائی کم ہو کر 21% ہوگی۔ آئندہ مالی سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ GDP کا 2% تک رہنے کا امکان۔ توشخانہ کیس کی جلد سماعت سے متعلق اپیل مسترد۔ سیشن کورٹ اسلام آباد نے الیکشن کمیشن کی درخواست خارج کر دی۔ عمران خان کی حاضری استثناء کی درخواست دائر، مزید سماعت 29 اپریل تک ملتوی۔ عمران خان پر بغاوت کا مقدمہ خارج کرنے کی اپیل پر سماعت کل ہوگی۔ زندگی تندرستی بڑی دیر دی، بہت 2.5 گھنٹے سے یہاں کہ آپ کو ملیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف رمضان المبارک کے دوران غریبوں کو مفت آٹے کی فراہمی کے لیے متحرک۔ لاہور اور فیصل آباد میں آٹا تقسیم مرکز کے ہنگامی دورے۔ وزیر اعظم نے خود مستحقین میں آٹا تقسیم کیا۔ شہریوں سے مسائل پوچھے، مفت آٹے کی تقسیم کے انتظامات پر اطمینان کا اظہار۔ مفت آٹے کی فراہمی پر خواتین کا وزیر اعظم شہباز شریف سے اظہار تشکر۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے سعودی عرب کے سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر خارجہ کا ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کا ساتھ دینے پر سعودی قیادت سے اظہار تشکر۔ کہا پاکستان سعودی عرب کے ساتھ اپنے تعلقات بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وزیر خارجہ نے ملاقات میں سعودی قیادت کے لیے نیک خواہشات کا اظہار بھی کیا۔ مریم نواز عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب پہنچ گئی۔ ان کے شوہر محمد صفدر، بیٹا اور دونوں بیٹیاں ساتھ ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف بھی لندن سے سعودی عرب کے لیے روانہ۔ دونوں رہنما اور اہل خانہ سعودی شاہی خاندان کے خصوصی مہمان ہوں گے اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ سعودیہ میں گزاریں گے۔ آرمی چیف کا ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا دورہ۔ سپہ سالار کو HIT کی تکنیکی استعداد کار پر بریفنگ دی۔ جنرل عاصم منیر کا اہلکاروں کی صلاحیتوں پر اظہار اطمینان۔ بنوں میں سیکیورٹی فورسز کا آپریشن۔ ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں تمام 3 دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ 10 اپریل 2023 میری زندگی میں تاریخی کامیابی کا اہم لمحہ ہے۔ نصاب کی تیاری کے عمل کی سربراہی کی اور قرارداد پیش کی۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا ٹویٹ۔ انہوں نے کہا کہ اس میں آئین، جمہوریت اور ان کے بنیادی اقدار سکھانے کا روڈ میپ دیا گیا تھا۔ کچلاک میں شہید 4 پولیس اہلکاروں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ IG پولیس، IGFC اور کور کمانڈر سمیت دیگر افسران کی شرکت۔ جاوید، چنگیز، علی اکبر اور فیض دہشت گردوں سے مقابلے میں شہید ہوئے تھے۔ بھارت کا مقبوضہ کشمیر میں G20 اجلاس کے انعقاد کا متنازع فیصلہ۔ پاکستان کی جانب سے سخت تشویش اور مذمت کا اظہار۔ دفتر خارجہ نے کہا بھارت نے مشاورتی فورم یوتھ کا اجلاس لیا اور سری نگر میں کرانے کا بھی منصوبہ بنا رکھا تھا۔ یہ اقوام متحدہ کے چارٹر اور قراردادوں کی خلاف ورزی ہے۔
مقبوضہ بیت المقدس میں اسرائیلی دہشت گردی جاری، صہیونی فوجی پناہ میں یہودی مسجد اقصی میں گھس آئے، چھت و صحن میں گھومتے نظر آئے۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا جینین کیمپ پر دھاوا، 5 فلسطینی نوجوانوں کو گرفتار کر لیا، جھڑپوں میں 2 نوجوان زخمی ہوئے۔ پینٹاگون سے امریکی فوج کی دستاویزات لیک ہو گئیں، اتحادیوں کو دھوکہ دینے کا انکشاف۔ جنوبی کوریا اسرائیل اور یوکرین کی خفیہ معلومات جمع کرتا رہا، جنوبی کورین حکام کی گفتگو اور یوکرین کے صدر کی جاسوسی ہوتی رہی۔ امریکہ جانتا تھا ماسکو یوکرین میں کب اور کون سے مقامات کو نشانہ بنائے گا۔ پینٹاگون نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا آغاز، تاک راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے ملک بھر میں لاکھوں فرزندان اسلام اعتکاف میں بیٹھ گئے۔ اور نیوزی لینڈ کرکٹ ٹیم لاہور پہنچ گئی، سخت سیکیورٹی، ایئرپورٹ کے اطراف سخت سیکیورٹی۔ ایئرپورٹ سے ہوٹل منتقلی، دونوں ٹیموں کے درمیان 5 T20 اور 5 ون ڈے کھیلے جائیں گے۔